جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جلتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں ان کی سزا حدیث میں جہنم بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا کہ ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، مگر یہ کہ اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ جو بھی بغض رکھے گا، حسد کرے گا ہم سے، اللہ اس کو فوری دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو یہ حدیث جو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں لی ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو لیا ہے۔ اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، صحابہ سے کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ اس شخص کا حشر قیامت کے یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ وإن صام وصلى، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، کیا پھر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وإن صام وصلى وزعم انه مسلم، مگر اگر وہ روزہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، روزہ دار ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، پھر بھی وہ دوزخ میں جائے گا، یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس حدیث میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لیا ہے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لیا ہے۔ اور تیسری حدیث اس موضوع پہ کہ اہل بیت سے بغض کی سزا کیا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ بن خدیج سے فرمایا کہ معاویہ بن خدیج ایاک و بغضنا، فرمایا کہ اے معاویہ بن خدیج ہم اہل بیت کے بغض سے بچنا۔ کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد، فرمایا کہ کوئی بھی ہم سے بغض نہیں کرتا، نہ حسد کرتا، الا مگر زیدہ وہ دھتکار دیا جائے گا عن الحوض یوم القیامہ، قیامت کے دن حوض کوثر اس کو دھتکار دیا جائے گا، بسیات من نار، آگ کے چابک مار مار کے اس کو بھگا دیا جائے گا حوض کوثر سے۔ کس کو؟ جو ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے حسد کرتا ہے، اس کا حوض کوثر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیں گے تو فرمایا کیا ہوگا؟ آگ کے چابک مار مار کے ان کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ جو امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، دعوت رکھتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے بغض و دعوت اللہ سے بغض و دعوت ہے۔